خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، بالخصوص اس خوبصورت پریزنس کے لیے جو ہم سب کے بیچ میں ہے، اور ہم ہمیشہ اس کی پریزنس کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں۔ آج دوپہر میں گناہ کی سیریز کا آج آخری پیغام ہے، اور ہم نے پچھلے 4 ہفتوں کے اندر گناہ کے بارے میں بہت سی باتیں دیکھی اور سیکھی کہ گناہ کیا ہے، خدا یسوع مسیح نے کس طرح سے گناہ سے روکنے کے لیے گناہ کی جڑ کے بارے میں بات کی۔ ہم نے پوشیدگی گناہوں کے بارے میں سیکھا، ہم نے بے باکی گناہوں کے بارے میں سیکھا، ہم نے مختلف گناہوں کی اقسام دیکھی۔ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے دیکھا اور سیکھا کہ کس طرح سے ہم جب خدا سے محبت کرتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ ہماری شراکت ہو جاتی ہے، روح القدس کے ساتھ ہماری شراکت ہو جاتی ہے، ہم پاک روح کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہم خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو کس طرح سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہم سے دور کیے جاتے ہیں۔ آج دوپہر میں جو کہ آخری پیغام ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے گناہ نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں نے کیا بولا؟ ہم کس طرح سے، کون سی ایسی حالت ہے جس کے اندر ہم گناہ نہیں کرتے؟ انسان ہوتے ہوئے ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی ہے نا، انسان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، وہ خاکی ہے، اس کے بدن کے اندر گناہ بسا ہوا، اور یہ بائبل بھی کہتی ہے۔ مگر بائبل ہی یہ بھی کہتی ہے کہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان گناہ نہیں کرتا۔ ہیلیلویا! میرے ساتھ نکالیں یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ جی، تو یہاں پر خدا کا کلام واضح طور پر کہتا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ، تو یہ صرف میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور اگر ابلیس آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں گناہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں جسم میں ہوں، تو ہم خدا کے کلام کے انکاری ہیں، کیونکہ اس نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اگر اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی جو کوئی خدا سے پیدا ہو چکا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے، ورنہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ ہمیں اس کو سننے کی، ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم خدا سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم گناہ سے، بدی سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں، کس طرح سے گناہ ہم سے دور جاتا ہے، اور کیسے ہم روح القدس کی قوت کے وسیلہ سے پاکیزگی کی زندگی جیتے ہیں۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے، مگر ناممکن کام نہیں ہے۔ ہم جسم میں ہیں، کمزور ہیں، تو بھی ایک خاص چیز ہم نے پڑھی، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ تخم کے لیے جو انگلش میں ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے سیڈ، یعنی بیج۔ جب ہم میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ اور پاک روح کا تخم رہتا ہے، تب ہم گناہ نہیں کرتے ہیں۔ مگر اس کو سمجھنے کی بات ہے، اس کو پریکٹس کرنے کی بات ہے۔ شیورٹی دی گئی ہے، گارنٹی دی گئی ہے کہ جس میں اس کا تخم ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔
آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم میں روح القدس کا تخم ہے یا نہیں، اس کا سیڈ ہے یا نہیں. اگر نہیں تب ہم گناہ کریں گے، لیکن اگر اس کا تخم ہے تب ہم گناہ کے خلاف جنگ کریں گے. گناہ ہماری زندگی میں آئے گا مگر ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے. یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے نیکودیمس کا. نیکودیمس شرع کا عالم تھا اور خداوند یسوع مسیح کے پاس رات کے اندھیرے میں گیا اور جائے کہتا کہ آئے استاد، آئے ربی، جو کام تو کرتا ہے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور ہمارا ایمان ہے کہ تو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، کیونکہ جو کام تو کرتا ہے وہ جب تک کسی کے ساتھ خدا نہ ہو وہ کام کوئی نہیں کر سکتا. یسوع مسیح نے اس کو کیا بولا؟ یسوع مسیح نے بولا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں بادشاہ کو نہیں دیکھ سکتا. خدا یسوع مسیح نے اس کو جواب کے دیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. آگے سے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اے خداوند یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انسان دوبارہ سے جب وہ بوڑھا ہو اپنی ماں کے پیٹ میں جائے اور پیدا ہو؟ تو خدا یسوع مسیح نے بڑی پیاری بات کی. نکالے جی ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں. ہاں جی، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بے شمار دنیا پانی سے پیدا ہوتی ہے. سنیں میری بات غور سے، بے شمار دنیا کس سے پیدا ہوتی ہے جی؟ پانی سے پیدا ہوتی ہے، روح سے پیدا نہیں ہوتی. مگر جب آپ روح سے پیدا ہو جائیں گے تب آپ گناہ نہیں کریں گے. پانی سے پیدا ہونے کے 2 مطلب ہیں. بائبل مقدس کے اندر پانی جو ہے وہ خدا کے کلام کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور کلام جو ہے وہ پانی کو ظاہری طور پر جو پانی ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. بہت سارے لوگ کلام سن کر انجیل کی منادی کے وسیلہ سے ایمان لے آتے ہیں تو وہ کلام سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کلام سنا اور پیدا ہوئے، مگر وہ روح سے پیدا ہونے کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں. روح سے پیدا ہونا ایک دردناک عمل ہے. اپنے بدن کو مارنا پڑتا ہے، قابو میں رکھنا پڑتا ہے، خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، صحبتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں. بعض اوقات خونی رشتوں کے اندر ایسی پریشانی آ جاتی ہیں کہ انسان ان سے تنگ آ جاتا ہے. مگر روح سے پیدا ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنے دل سے، روح اور سچائی سے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہتے ہیں. ہماری زندگیاں کلام کے مطابق ہوتی ہیں. نیکودیمس جو تھا یہ بھی کنفیوز ہے، کیونکہ روح پانی سے پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بپتسمہ ہر شخص لیتا ہے، مگر روح سے پیدا ہونا ایک مسٹری ہے. اور نیکودیمس کے لیے بھی یہ مسٹری تھی، اس لیے وہ کہتا ہے خداوند کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ بات مسٹری تھی کہ روح سے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے. اور اس کے جواب میں یسوع مسیح نے اس کو بولا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو کوئی بھی جیو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ہم کیسے جج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ مرکزی آیت دوبارہ پڑھیں جی ذرا، مرکزی آیت نکالیں. ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ہم سیلف اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں. پڑھیں ذرا کیا لکھا جی. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں. ہاں جی، یہ ہے، یہ خاص بات ہے. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے
نہیں, اور وہ بھی جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. رومیو 8:5 میں لکھا کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, اور جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں. جو شخص خدا سے پیدا ہو جاتا ہے, یاد رکھیں کہ وہ جسمانی باتوں کے خیال میں نہیں رہتا, وہ ہمیشہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے. اس کے ذہن میں روحانی باتیں رہتی ہیں. اگر جسمانی باتیں آئیں بھی تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو روکتا ہے, ان کا مقابلہ کرتا ہے, ان سے بچتا ہے. اس کے دل میں, اس کے ذہن کے اندر ہر وقت خدا کی حضوری رہتی ہے, اور وہ کبھی کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پہ کوئی دنیاوی کام ہے تو وہ بے چین ہو جائے گا. اور اکثر اوقات لوگ اسے چڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت خدا کی بات کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یار سٹک گیا. کیوں جی؟ کیونکہ اس کے ذہن میں دنیا کی چیزیں نہیں ہوتی, وہ عالم بالا کی چیزوں کا متلاشی ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت روح سے بھرا رہتا ہے, اس کے دل کے اندر خدا کی حضوری ہوتی ہے. وہ دنیا کے کاموں سے نکل جاتا ہے. وہ خواہشیں آتی ہیں, گناہ آتے ہیں, مگر وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے. اور پالوس رسول نے, میں نے کیا بولا تھا, ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں؟ پالوس رسول نے ہمیں بہترین پیمانہ دے دیا ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں کہ ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں. اس نے گلتیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی اگر ہم 16ویں آیت سے 19ویں آیت سے دیکھیں تو یہاں پر اس نے, سنیں پہلے, اس سے پہلے کہ ہم پڑھیں غور سے سنیں, اس نے یہاں پر 2 پیمانے دیے ہیں. کتنے پیمانے جی؟ 2 پیمانے دیے ہیں. ایک پیمانہ اس نے دیا ہے یہ جج کرنے کا کہ ہم دنیا دار ہیں, اور دوسرا پیمانہ یہ دیا ہے کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں. اور جو وہ پہلے جسم کے کاموں کا ذکر کرتا ہے, اگر وہ جسم کے کام ہمیں موجود ہیں تو سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم خدا سے پیدا نہیں ہوئے. پر اگر روح کے کام ہمیں موجود ہیں تب یاد رکھیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں. کیا لکھا ہے سنیں, میں خود پڑھوں گا. 19ویں آیت میں لکھا ہے, اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. یہ سارے کام نہیں ہیں, لکھا ہے اور ان کی مانند, ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہ کے وارث. یہ پیمانہ ہے, یہ شیشہ ہے, یہ ترازو ہے جہاں پہ غور کریں کہ کون سا کام ابھی تک میری زندگی میں ہے جو میں نے کام پڑھے ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی ایک کام ایسا نہیں آپ کی زندگی میں تو اس بات پر غور کر لکھا کہ اور ان کی مانند. ممکن ہے کہ ایک ایسا کام ہے جو آپ جانتے ہیں کہ یہ کلام سے ہٹ کر ہے, یہ بدی ہے, کلام اس کی اجازت نہیں دیتا, خدا اس کی اجازت نہیں دیتا, روح القدس اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر وہ کام ہماری زندگی میں ہے تب ہم ابھی تک خدا سے پیدا نہیں ہوئے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے اگر ہم دیکھیں 22ویں آیت میں لکھا ہے, مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم اور پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یسوع میں ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. بہت سارے لوگ اپنی رغبتوں اور خواہشوں کو صلیب پر نہیں کھینچتے, جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی بپتسمہ لینے کے بعد بھی گناہ کرتے رہتے ہیں. جب ہم اپنی رغبتوں اور اپنی خواہشوں کو صلیب پر کھینچ دیتے ہیں تو یاد رکھیے تب ہم خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں, ہم سے گناہ نہیں ہوتا. مگر سوال پھر یہی ہے, میں ابھی تک اس پوائنٹ پہ نہیں آیا, سوال پھر یہی ہے کہ آخر خدا سے پیدا ہم کیسے ہوتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے 2 باتیں بولی. کتنی باتیں بولی جی؟ 2, پانی اور روح. پانی سے پیدا بڑا آسان ہے ہونا, ہر بندہ ہوتا ہے, ہر
شخص جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہے, وہ ایک بار پانی سے ضرور پیدا ہوتا ہے. کیتھولک بچے کو دیتے ہیں بپتسمہ, پروٹیسٹنٹ بچے کو دیتے ہیں, پینٹیکوسٹل ایک بڑے شخص کو دیتے ہیں, دیتے سب پانی کا بپتسمہ ہے, یعنی پانی سے ایک بار پیدا ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ روح سے کیسے پیدا ہوتے ہیں, پروسیجر کیا ہے؟ ایک بڑی باریک لائن میں آپ کو بتانے لگوں, بڑے دھیان سے سنیے گا. جس طرح روح القدس نے مجھے بات سمجھائی ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں, ہم سب نے ایک ٹائم میں توبہ کی تھی. میں نے 1999 کے اندر توبہ کی تھی جب میں نے میٹرک کے ایگزام دیے. اسی طرح ہم میں سے ہر کسی نے ایک وقت کے اوپر توبہ کی ہوگی. اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کلام کے مطابق ہمیں پاک روح انعام میں ملتا ہے. ایسے ہی ہے, ہم بڑے جوشیلے ہوتے ہیں, ہم بڑی دعا کرتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, عبادتوں میں جاتے ہیں, ہم بڑے سرگرم ہوتے ہیں. اور ہمارے میں اگر 10 گناہ تھے تو اس میں سے 4-5 گناہ آٹومیٹکلی ہم سے نکل جاتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے ہی ہماری زندگی میں بڑے کمزور ہوتے ہیں. اور جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو پاک روح ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم ان تمام گناہوں کے خلاف جنگ کر سکیں. مگر 5-6 گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بدن کے اندر بڑی بری طرح جذب ہو چکے ہوتے ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں عادتاً گناہ جو ہم کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, سارے تجربے سے گزرے ہیں, میں اکیلا نہیں گزرا ہوا, سب گزرے ہوئے ہیں. اتفاق کرتے ہیں جی. میں آپ کو بڑی پریکٹیکل بات بتانے لگا ہوں. تو جب ہم 6-8 مہینے گزرتے ہیں تو وہ جو ہمارے عادتاً گناہ ہوتے ہیں نا, وہ زور مارتے ہیں کہ گناہ کر. جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, ذہن کی ریکوائرمنٹ ہے, دل کی ریکوائرمنٹ ہے, کر گناہ. پر ہم پاک روحی قوت سے کہتے ہیں نہیں, ہم گناہ نہیں کرتے, ہم ڈٹے رہتے ہیں, مقابلہ کرتے رہتے ہیں. پھر ابلیس ایک دن آئے کہتا ہے چل آج ایک بار گناہ کر لے, اس کے بعد پکی توبہ کر لے, ایک بار کر لے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, خدا کو پتہ تو انسان ہے. اور پھر ہم ایک بار گناہ کرتے ہیں, ہماری باڈی کو بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور ہم پھر روتے ہیں خداوند مجھ سے گناہ ہو گئے, مجھے معاف کر دے. کرتے ہیں نا یہ سارے, ہم ایسے کرتے ہیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں, روح میں کمزور ہوتے ہیں, جب ہمارا رابطہ پراپر وے میں نہیں ہوتا. اور ایک ٹائم تک ہم یہ زندگی گزارتے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اور ہم خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں. اور مسلسل ایک سسٹم ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے, ہم خدا سے پیدا نہیں ہوتے. کیونکہ جب ناپاکی ہمارے اندر ہے, گناہ ہمارے اندر ہے, تب پاک روح ہمارے اندر نہیں رہتا, وہ ہم سے سیپریٹ ہو جاتا ہے. اور ہم اپنے ذہنوں میں, سوچوں میں اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, خداوند ہمارے ساتھ ہے. اور ہم مسلسل اس چیز کے اندر چلتے رہتے ہیں. اور ایک وقت کیا آتا ہے کہ جب ہم 2, 4, 5, 6 سال مسلسل گناہ اور خدا, پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم صرف گناہ کرتے ہیں اور ہم خدا کو اس کا جواب نہیں دیتے. ہم دعا ضرور کرتے ہیں مگر اس گناہ کی معافی شاید نہیں مانگتا, ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں. ہم واپس اپنی پرانی انسانیت میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں, ہم ہار جاتے ہیں. روحانی جنگ جو ہمارے ذہن میں شروع ہوئی ہوتی ہے, ہمارے جسم میں شروع ہوئی ہوتی ہے, ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا مشکل کام ہے, میں سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں اور برے کاموں کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نے جھوٹ بولنا ہے, میں نے مخالفت کرنی ہے, میں نے نامعافی کی اسپرٹ رکھنی ہے. ہم پاک روح کو مسلسل ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں. پاک روح کہتا ہے کہ تو نے اس بھائی کو, اس بہن کو معاف نہیں کیا. میں کہتا ہوں میں کیوں معاف کروں, میں غلط ہی نہیں تھا. پاک روح کہتا ہے کہ تو نے اس جگہ پر جھوٹ بولا, تو بولتا نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا, میری ریکوائرمنٹ تھی, میں پھنس جاتا. پاک روح بولتا ہے کہ تو نے آج پھر شراب پی, تو نے میرے مقدس کو ناپاک کیا ہے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, ہم اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ہم ایک نارمل, ایک نومینل کرسچن جو کہ چرچ بھی آتا ہے اور پورا ہفتہ وہ ہر طرح کا برا کام کرتا ہے, ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حالت وہ ہے کہ ہم صرف اور صرف پانی سے پیدا ہوئے ہیں. مگر اس کے برعکس
ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو مسلسل اپنے بدن کے اندر گناہ کے خلاف جنگ کرتا ہے. وہ مسلسل اپنی آنکھوں کو ناپاکی سے پاک رکھتا ہے, اپنی زبان کو خطا سے پاک رکھتا ہے, اپنے دل کو خطا سے پاک رکھتا ہے, اپنے ذہن کو خطا سے پاک رکھتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی جائے تو بھی وہ معاف کرتا ہے. اگر اس کو کوئی دھوکہ دے بھی دے تب بھی وہ اس سے پیار کرتا ہے. وہ مسلسل کلام کی روشنی میں چلتا ہے, اور پھر کرتے 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 ایک وقت یہ آتا ہے کہ اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں, روح القدس اپنی قوت کے وسیلہ سے اس کی وہ عادتیں اس سے دور کر جاتا ہے. تب وہ خدا سے پیدا ہو جاتا ہے. ہیلیلویا. اس کی عادتیں, آپ کی خواہش ختم ہو جاتی ہے, وہ ڈیزائر چلی جاتی ہے. اگر کوئی زناکار شخص ہے اور اس کے دل میں ہر وقت زنا کرنے کی خواہش ہے اور وہ مسلسل اپنے جسم کے خلاف جنگ کر رہا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل روح القدس گھیر لیتا ہے, کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہو جاتا ہے. اس کا دل نہیں چاہتا دوبارہ زناکاری کرنے کے لیے. اگر کوئی شراب پیتا ہے اور وہ مسلسل شراب کے خلاف جنگ کر رہا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ شراب پیے, بلکہ وہ نفرت کرتا ہے. اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو جسٹیفیکیشن, سینٹیفیکیشن کے بارے میں بتایا تھا. یہ سینٹیفیکیشن کا ٹرو پروسیس ہے, بدن کے اندر گناہ کے خلاف جنگ کرنا. اور جب ہم بدن کے اندر گناہ کے خلاف جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ آسان بات نہیں ہے. یہ آسان بات نہیں ہے. اس میں ہم بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں. آپ کو سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں. میں ایک خادم کی ٹیسٹمنی سن رہا تھا, اور وہ خادم کہتا کہ میں جس آفس میں جاب کرتا تھا اور جو میری باس تھی وہ ینگ تھی, اور وہ جانتی تھی کہ میں بلیور ہوں. اور جس دن میں اس جگہ انٹرویو دینے گیا, انٹرویو دے کے مجھے آفر لیٹر ملا, اور میرے آفر لیٹر جو تھا میری ایکسپیکٹیشن سے اور میرے کیلبر سے, میرے ڈیزگنیشن سے بہت زیادہ تھا. تو کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ کیوں, لائن میں بہت سارے لوگ ہیں, مجھے انہوں نے کیوں اتنی سیلری آفر کر دی اور اتنا سب کچھ دے دیا. کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ ایک بہت بڑا اسکیم تھا. اور کہتا ہے جب میں آفس جوائن کیا, میری جو باس تھی وہ عورت تھی, اور 3 مہینے بعد اس نے مجھے فون کیا, اس نے بولا میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں. تو کہتا مجھے پاک روح نے بتا دیا یہ وجہ تھی تیری سیلری کی. نو بال از ان یور کورٹ. اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا, تیری سیلری کے ساتھ تجھے 10 چیزیں اور ملیں گی, پر اگر تو کوئٹ کرے گا تیری جاب بھی جائے گی. اور یہ مرد خدا کہتا ہے کہ اس نے بولا کہ نو, آئی ول ناٹ کمٹ سن. اگلے دن وہ فائر کیا گیا, لیکن وہ مارکیٹ میں ایسا اس کا نام پیدا ہو گیا کہ وہ کہتا کہ میں نے اگلے دن ہی سی وی ڈالی, مجھے اس سے زیادہ سیلری دوبارہ آفر ہوئی, تو میں پریشان. اب کیا ہے, اب کیا ہے, اب تو کمپنی ڈیفرنٹ ہے, بندہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن اب یہ تھا کہ خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہے کہ اس نے کمٹ نہیں کیا سن. ہیلیلویا. جب ہم گناہ کو نہ کرنا سمجھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں خدا کی قدرت ہمیں سنبھالتی ہے. بعض اوقات ہم گناہ کو نہ جب نہیں کہتے تب ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم گناہ کو نہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تب یاد رکھیں روح القدس ہمیں اٹھا لیتا ہے, روح القدس ہمیں سنبھال لیتا ہے. ہم بہت دفعہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. اکثر پاکستان کے اندر ایک شخص ایک مثال دیتا ہے, اس نے بولا کہ وہ ایک شخص تھا, اس نے جا کے بولا میرے یہ کام ہے, اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے رشوت دو, اب وہ کام کر دے گا. کہتا ہے میں جب اس شخص کے پاس گیا تو اس کی اتنی داڑھی تھی. اب وہ بندہ جا کے گھبرائے پریشانوں میں, اس کو کیسے رشوت آفر کروں, اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے. اس نے جا کے بولا جی میرا یہ کام ہے. اس نے بولا جی ہو جائے گا, اتنے دن بعد آ جائیں. اتنے دن بعد کام نہیں ہوا. اس نے اس کو جا کے بولا یار تو نے اس کو بولا کیوں نہیں, پیسے نہیں دیے. کہتا یار اتنی داڑھی میں کس طرح دوں. کہتا جا کے تو بول پیسے دے, وہ تیرا کام کرے گا. اتنی داڑھی والا بندہ. وہ اس کے پاس دوبارہ کو بولا کہ بھائی صاحب میں گھبرانا سے کہ میں پیسے دوں, داڑھی ہے. کہتے تو میری اینی داڑھی نظر آ رہی ہے, ٹیڑھا نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں رشوت کے لیے.
آج ہم گناہ کے لیے کمپرومائز کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارا فائدہ ہے. مگر مرد خدا پالو سے کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ خدا کا بندہ نہ ٹھہرتا. جب ہم کمپرومائز کرتے رہیں گے نا، یاد رکھیں، تو ایک دن خدا بھی ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے گناہ سے کمپرومائز کیا ہوا ہے. لیکن جب ہم گناہ کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے، ہم گناہ کے خلاف کھڑے رہیں گے، لڑتے رہیں گے مسلسل، تو یاد رکھیں وہ جو تخم ہمارے اندر، جب ہم نے نجات پائی تھی، جو تخم ہمارے اندر پیدا کیا گیا تھا، وہ تخم ہمیں خدا میں پیدا کرنے کا وسیلہ بنے گا. ہیلیلویا. پر اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے، ہمارا ذہن تھک جائے گا، ہم گناہ کی غلامی میں رہیں گے، ہم گناہ کو جو ہے وہ نیکی سے زیادہ پسند کریں گے، تب وہ تخم جو ہے وہ ہمارے میں سے نکل جائے گا اور گناہ ہمارے میں بس جائے گا. خداوند چاہتا کیا ہے؟ خداوند چاہتا کہ ہم مسلسل ہم گناہ کے خلاف جنگ کرتے رہیں. مرد خدا پترس بڑی پیاری بات کہتا ہے. پہلا پترس پہلے باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. اب آپ ایک بات سوچیں گے کہ غلطی خطا ہوتی ہے، خدا سے پیدا ہونا ایک ڈیفرنٹ دو چیزیں ہیں. میری بات دھیان سے سنیں گا. ہوتا کیا ہے؟ سنیں. فار ایگزامپل آپ کی زندگی کے اندر جب آپ نے نجات پائی 10 گناہ تھے، تو یاد رکھیں کہ آپ جب مسلسل جدوجہد کرتے ہیں تو آپ کو کئی سال درکار ہیں خدا سے پیدا ہونے میں. ممکن ہے سگریٹ 2 سال میں چھوٹے، ممکن ہے شراب آپ سے 5 سال میں چھوٹے، ممکن ہے زناکاری 10 سال میں چھوٹے. سینٹیفیکیشن اسی کو کہتے ہیں. آپ ایک بار خدا سے پیدا نہیں ہوتے ہیں. خدا سے پیدا ہونے کا مطلب ہے اپنی ساری عادات میں 1 by 1. ممکن ہے خدا آپ کو فضل دے، آپ ایک ہی بار ساری عادتوں میں خدا سے پیدا ہو جائیں. لیکن اگر آپ نہیں ہو رہے تو مت سوچیں، آپ سٹرگل کرتے رہیں، آپ گناہ کے خلاف جنگ کرتے رہیں. ممکن ہے کہ جو آپ کی سب سے بری خواہش ہے، جو سب سے بری عادت ہے، اس کو 15 سال لگ جائیں، 15 سال لگ جائیں اس سے نکلنے میں. مگر جیسے ہی آپ نکلیں گے، اس کا مطلب ہے آپ خدا سے پیدا ہو چکے ہیں. کس میں؟ اسپیسیفکلی اس عادت کے اندر جس میں آپ سٹرگل کر رہے ہیں. میں آپ کو اپنی زندگی گناہ تو نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو ظاہری بات ہے میں ایک تجربہ بتاؤں گا. بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو میرے لیے بڑی ہارڈ تھی. مجھے غصہ بڑا آتا تھا، ابھی بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. میں ابھی بھی شاید غصے میں پراپر پیدا نہیں ہوا خدا سے، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا. لیکن میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ بے شمار ایسی باتیں جو میرے جسم اور میرے بدن اور خاندانی لعنتیں تھیں، خدا نے مجھے اپنی قدرت کے ساتھ میرے آنسوؤں کو دیکھ کے مجھے ان سے بحال کیا ہے. آج ان کی ڈیزائر بھی نہیں ہے میرے اندر. ریزن کیونکہ میں نے اس کے لیے ہم دعا نہیں کرتے، ہم آنسو نہیں بہاتے، ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. مگر جب ہم کانٹینیوسلی سٹرگل کرتے ہیں، اس گناہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، بولتے ہیں خداوند مجھے اس گناہ سے چھڑا، تو خداوند ہمیں آزاد کرتا ہے. اگر آپ داؤد کی زندگی پر غور کریں، سنیں بڑے غور سے، تو داؤد کے جو زبور ہیں 145، اس میں وہ زبور بھرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ خداوند مجھ سے میری بدکاری دور کر، خداوند مجھ سے میرے گناہ دور کر، خداوند میرے گناہ مجھ سے دھو ڈال، خداوند مجھے میرے بے باقی گناہوں سے مجھے بچا، میرے پوشیدہ گناہوں سے مجھے بچا. داؤد ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں لکھے کہ خدا اس سے محبت کرتا تھا، خدا کے دل کے موافق وہ شخص تھا، تو بھی اس نے زناکاری کمٹ کی، تو بھی اس نے قتل کیا، اس نے شریعت کے قوانین توڑے اور 2 بڑے گناہ کیے. یہ وہ شخص ہے جو گناہ کرنے سے پہلے خدا نے بولا یہ میرے دل کے موافق ہے. کون؟ داؤد. تو بھی اس کے جسم کے اندر گناہ بسا ہوا تھا اور زبور بھرے پڑے ہیں. پڑھ لیں، زبور بھرے پڑے ہیں. وہ خدا سے التجا کرتا ہے، کہتا ہے خداوند میری بدی مجھ سے دور کر، میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر، میرے پوشیدی گناہ مجھ سے دور کر، میرے باقی گناہ مجھ سے دور کر. جگہ جگہ بھرے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پوری زندگی سٹرگل کرتا رہا. مگر اگر آپ زبور 139 پڑھیں تو وہاں پر وہ خدا سے پیدا ہو گیا ہے. اور پتہ ہے کہتا ہے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، کیا مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں. ہیلیلویا.
کیا میں اور آپ اس قابل ہیں کہ ہم خدا کو یہ بات بول سکیں؟ مگر داؤد اس جگہ تک ایسے نہیں پہنچا. 140 زبور لکھ کے اس جگہ تک پہنچا ہے اور سٹرگل کر کے. پڑھیں جی ذرا زبور 139, بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ وہ دیتا ہے. زبور 139 کی 23 آیت پڑھیں. اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں. اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے، مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. کتنی خوبصورت اور دلیری کی سٹیٹمنٹ ہے یہ. کہتا ہے خداوند میرے دل کو جانچ اور پہچان اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. پاکیزگی کا لیول چیک کریں آپ، کمٹمنٹ کا لیول چیک کریں. یہ خدا سے پیدا ہو چکا تھا، اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے اور اس لیے یہ ان گناہوں کے لیے التجا کرتا رہا، مگر اس نے ہتھیار نہیں ڈالے. یہ مسلسل گناہوں کے خلاف جنگ کرتا رہا اور ایک وقت آیا کہ یہ خدا سے پیدا ہوا. اس لیے کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما. ہم کہہ سکتے ہیں خدا مجھے آزما؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جو جانتا ہے کہ میری ذات میں، میری زندگی میں اب گناہ نہیں ہے. تو کیا کہتا ہے؟ مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. یہ ایک لیول ہے پاکیزگی کا، یہ ایک لیول ہے خدا سے پیدا ہونے کا، یہ ایک لیول ہے جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب ہم خدا کے پسندیدہ بن جاتے ہیں، جب ہم پاکیزگی کی زندگی جیتے ہیں، جب ہماری زندگی میں روح القدس کام کرتا ہے، جب ہم حقیقی طور پر خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں. سٹرگل ہے اس کے اندر. 140 زبوروں کے بعد وہ یہ بات لکھتا ہے. پڑھیں اس کے زبور، ہر زبور کے اندر وہ اپنے گناہ سے معافی کی التجا کرتا ہے، مگر خدا نے اس پر فضل کیا اور وہ خدا سے پیدا ہوا. داؤد کے پاس خدا کا روح ضرور تھا، خدا باپ کا تحفظ ضرور تھا، مگر اس کے پاس یسوع مسیح کا خون نہیں تھا. میں اور آپ مبارک ہیں جو ہمارے پاس زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا خون موجود ہے، جو ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک کرتا ہے. ہیلیلویا. آج کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکیزگی کو لے کے آئیں، گناہ کو نو کہنا سیکھیں، جسم کی خواہش کو نو کہنا سیکھیں، کمپرومائز سے بچیں اور گناہ کے خلاف جنگ کریں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں پاک روح کی قوت کے وسیلہ سے ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کون ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے؟ یسوع مسیح. میرے ساتھ نکالیں، پڑھیں جی ذرا پہلا یوحنا 5واں باب، پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 18 سے 20 آیت پڑھیں ذرا. ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا. رک جائیں، کیا لکھا ہے جی؟ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. یہ میری اور آپ کی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے. کون پیدا ہوتا خدا سے؟ یسوع مسیح، خدا کا کلمہ، جو خدا سے پیدا ہوا اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا. کب ہمیں شریر چھونے نہیں پاتا؟ جب ہم نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا، میں نے اپنی عادتوں کو بدلنا ہے. ہم جب کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر، تب ہمارے دل کی، ہمارے ذہن کی، ہماری روح کی حفاظت کون کرتا ہے جی؟ جو خدا سے پیدا ہوا یعنی یسوع مسیح ہے. آگے پڑھیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانیں، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں. حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. ابلیس اصل میں ہمیں اس حقیقی کو سمجھنے نہیں دیتا، اور ہم یسوع مسیح کو اور پاک روح کو اور فضل کو جو ہے وہ مس یوز کرتے ہیں. آج بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے، فضل کی ڈاکٹرن کا مس یوز کرتے ہیں. میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے،
ہم سے غلطی ہوتی ہے, ہم خطا کرتے ہیں, مگر انٹینشنلی جانتے بوجھتے ہوئے جو ہم گناہ کرتے ہیں, بائبل کہتی ہے اس کی معافی نہیں ہے. لیکن جو ایک بار آسمانی ماحول کا ذائقہ چکھ لیتا ہے, اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو کوئی اور قربانی ایسی نہیں جو اس کو بچا سکے. اگر ایک شخص نے نجات پائی ہی نہیں, وہ خدا یسوع مسیح کو جانتا ہی نہیں ہے, وہ پاک روح سے اس نے لطف اندوز ہوا ہی نہیں ہے, اس نے پاک روح کی جو ہے وہ قربت حاصل نہیں کی, وہ گناہ کرتا تو سمجھ آتی ہے. مگر جب ہم پاک روح سے معمور ہو کے مسلسل گناہ آلودہ زندگی جیتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اس کے لیے سزا پاتے ہیں. نکالیں میرے ساتھ عبرانیوں کا خط. عبرانیوں کے خط کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کلیئر لکھا ہے کہ ہم کسی بھی طور سے جو ہے وہ بچائے نہیں جاتے ہیں. چھٹے باب کو پڑھیں جی ذرا, چھٹے باب کی پڑھ لیں ذرا, چوتھی آیت سے پڑھیں ذرا. کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے. ہاں جی, جن لوگوں کے دل کتنی بار جی روشن ایک ہی بار ہوتا ہے. نجات انسان ایک بار پاتا ہے, بپتسمہ ایک بار لیتا ہے. ہاں جی آگے. اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے. اب یہاں پر دیکھیں گے وہ کہتا ہے کہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے, روح القدس میں شریک ہو گئے. یعنی جب ہم نجات پاتے ہیں تو یہ جو تخم کی بات کی گئی ہے بیسیکلی یہ پاک روح ہے جو ہمارے دل کے اندر بویا جاتا ہے, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, ہمارے سوچوں میں ہوتا ہے. ہم پاک روح میں شریک ہو جاتے ہیں. روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے مسیحی زندگی کیسے جینی ہے. اور جب ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں, شریک ہونے کے بعد بھی اگر ہم اس کے عمدہ کلام اور آئندہ جہانی قوتوں کا ذائقہ لے چکے, اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے, اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں. علانیہ ذلیل کا پتہ کیا مطلب ہے؟ علانیہ ذلیل کا مطلب ہے کہ روحانی عالم کے اندر, سنیں غور سے سنیں, یہ آخری بات کر کے ختم کروں گا. روحانی عالم کے اندر, روحانی عالم کے اندر مکاشفہ کتاب میں لکھا کہ وہ مسلسل ابلیس جو ہے وہ ہم پہ الزام لگاتا خدا کے سامنے. جب ہم نجات پا جاتے ہیں, ہم نجات کے کپڑے پہن لیتے ہیں, ہم توبہ کر لیتے ہیں, ہم آسمانی بخشش کا مزہ چکھ لیتے ہیں, پاک روح میں شریک ہو جاتے ہیں, عمدہ کلام کو سن لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم سٹرگل نہیں کرتے. اور ایک ٹائم تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مسلسل گناہ آلودہ زندگی جیتے ہیں نجات پانے کے بعد بھی, تب ابلیس جو ہے وہ روحانی عالم میں جو ہے وہ خدا باپ کو, خدا یسوع مسیح کو کہتا ہے یہ ہے جس کے لیے تو نے خون بہایا تھا. اور ہم ابلیس کی صف میں کھڑے ہو کے, یعنی اس کی لائن میں کھڑے ہو کے ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اعلانیہ ذلیل مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں یہ تیرا خون تھا جو میرے لیے کسی کام کا نہیں, میں پھر گناہ کر رہا ہوں. یہ ہے اعلانیہ ذلیل کرنا. اعلانیہ ذلیل کیا ہے سمجھتے ہیں؟ میں اگر کسی کو بلاؤں سلیمان ادھر آؤ اور اس کو میں بے عزت کروں سب کے سامنے, یہ اعلانیہ ذلیل ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو روحانی عالموں کے اندر ہم یسوع مسیح کے خون کو اعلانیہ بے عزت اور ذلیل کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, اس کی کوئی وقت نہیں, کوئی قابلیت نہیں, یہ مجھے نہیں بچا سکتا. ہم دوسرے لفظوں میں اپنے ایکٹ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے اعلانیہ ذلیل کرنا. ہم اپنے کردار سے یسوع مسیح کے خون کی جو ہے وہ حقارت کرتے ہیں. ہم اپنے کردار سے, اپنے کاموں سے اس پاک ذات کو ابلیس کے سامنے جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ایک بات غور سے سنیں, خداوند ہم سے بات کرتا ہے اور وہ اس لیے بات کرتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر ہم روح القدس سے معمور ہو کے زندگی گزاریں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا سفر کب تک ہے. کیا کسی کو پتا کس نے کب مرنا ہے؟ کئی لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں, کئی لوگ بڑھاپے میں مرتے ہیں, کوئی بچہ پیدا ہوتے مر جاتا ہے. ہمیں اپنی موت کے دن کا نہیں پتا, لیکن یاد رکھیں کہ حساب کتاب جو ہونا ہے وہ اس زندگی کا ہی ہونا ہے. اس زندگی کے بعد کچھ نہیں ہے. اس زندگی میں اگر ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو ایک دن فخر کے ساتھ اس کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اگر ہم گناہ آلودہ زندگی جئیں گے تو شاید اس دنیا میں ہمارا سٹیٹس روحانی ضرور ہوگا, لوگ ہمیں روحانی جانیں گے, مگر خدا جو ہے وہ ہمیں روحانی نہیں جانتا. خدا ہمیں پکڑے گا. ہم نے پچھلی بار کیا پڑھا تھا؟
کہ جو کچھ پوشیدگی میں کرتے ہیں وہ کوٹھوں پہ سنایا جائے گا. یعنی ہمارے جو گناہ ہوں گے وہ مت سوچیں کہ جو ہم پوشیدگی میں کر رہے ہیں میرا بھائی میری بہن میری بیوی میرا ماں میرے باپ نہیں دیکھ رہا. تو یاد رکھیں اس دن وہ سب دیکھیں گے, وہ سب عیاں کیے جائیں گے گناہ. اور کیسا شرمناک سما ہوگا کہ جب ہمارے وہ کام جو ہم چھپ کے کرتے ہیں ہمارے عزیزوں کے سامنے لائے جائیں گے کہ پادری ٹیموتھی اے کردہ سی. کیوں جی؟ غور کریں اس بات کے اوپر. کلام ہمیں اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے اپنے ذہن کو تبدیل کر سکیں, ہم اپنے دل کو تبدیل کر سکیں. اگر ہم کلام کے محض سننے والے ہیں تو یاد رکھیں برکت نہیں پائیں گے, پر اگر ہم کلام پر عمل کرنے والے ہیں تب یاد رکھیں کلام کہتا ہے کہ وہ برکت پر برکت پائیں گے. ہیلیلویا. تو کتنے لوگ ہیں جو برکت پر برکت پانا چاہتے ہیں؟ آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. میں آپ لوگ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آج ایک بار پھر ہم اپنی اسٹرینتھ کو رینیو کریں گے. ہم ایک بار پھر خداوند کو بولیں گے خداوند میں تجھ سے پیدا ہونا چاہتا ہوں. سنیں ہم نے دعائیں کرنی ہے. بولنا خداوند میں تجھ سے پیدا ہونا چاہتا ہوں. خداوند میرے ذہن کو میرے دل کو میرے خیال کو میرے ارادہ کو تو کنٹرول کر, اور خداوند مجھے طاقت دے کہ میں اپنی عادتوں کے خلاف اپنے گناہوں کے خلاف سٹرگل کروں. خداوند وہ کام جو میرے بس میں نہیں ہے میں یہ جانتا ہوں کہ روح القدس اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. ہیلیلویا. یاد رکھیں کہ جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو بائبل یہ کہتے ہیں کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان اگر ہمارا ایمان ہے تب معجزہ ہماری زندگی کا حصہ. میں چاہتا ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں. ہیلیلویا. آتا ہوں مسیح آتا تیرے پاس, دھو کے صاف کر چشمے سے جو بہتا کوہ سے خاص. آتا کمزور لاچار دیکھ میری حالت نجاست سے کر پاک اور صاف کہ ایک بھی داغ نہ ہو. کہیں سب کہ ایک بھی داغ نہ ہو. آتا ہوں مسیح آتا تیرے پاس, دھو کے صاف کر چشمے سے جو بہتا کوہ سے خاص. آتا کمزور لاچار دیکھ میری حالت کو نجاست سے کر پاک اور صاف کہ ایک بھی داغ نہ ہو, کہ ایک بھی داغ نہ ہو. اے خداوند ہم سب تیرے حضور جھکے ہیں, تیرا خادم ہوتا ہوا سب سے پہلے اپنے لیے, اس کے بعد اے خداوند کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں اے خداوند کہ آج تو ہمیں ایک نیا دل عطا کر, ایک پاک دل عطا کر, اپنی پاک روح عطا کر, تاکہ اے خداوند آج کے بعد ہم گناہ کے خلاف جنگ کرنے والے ہوں, ہم گناہ کو نو کہنا سیکھیں, ہم گناہ کے خلاف ہتھیار اے خداوند اٹھانے والے ہوں, ہم گناہ کا مقابلہ کرنے والے ہوں, ہم شیطان کا مقابلہ کرنے والے ہوں, ہم اپنی بری عادتوں کا مقابلہ کرنے والے ہوں, ہم اپنی پرانی علتوں کا مقابلہ کرنے والے ہوں. اور اے خداوند تیرا روح آج سے ہماری زندگیوں کی حفاظت کرے. اے خداوند ہمارے پوشیدہ گناہوں سے اور باقی گناہوں سے ہمیں چھڑا, تاکہ ہم تیرے حضور کامل ہو سکیں.
ہم تیرے حضور میں اے خدا پاکیزگی کی زندگی جی سکیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم پانی کے ساتھ ساتھ روح سے پیدا نہیں ہوں گے ہم تیرے حضور نہیں جا سکیں گے. اے خداوند ہم پر رحم کر تاکہ ہم روح سے پیدا ہو کے تیری بادشاہت کا حصہ بن سکیں. اے خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا جتنے لوگ ابھی اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور اے خداوند ایک نئی زندگی جینا چاہتے ہیں, تیرا خادم ہوتا ہوا ان سب کے لیے شفاعت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آج کے بعد روح القدس کی قوت ان کو گھیر لے. اے خداوند یہ گناہ نہ کرے بلکہ اے خداوند تیرا دل ان کو تسلی عطا کرے. ان کے جسم گناہ سے نہیں بلکہ روح القدس سے تسکین پائیں. ان کے ذہن تیری حضوری سے بھرے رہے, یہ ہمیشہ تیرے ظہور کے آرزو مند رہے, یہ تیرے طلبگار رہے, یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تیرے روح سے معمور رہے اور ابلیسی قوتیں ان کے کردار سے دیکھ کر ان سے بھاگنے والی ہوں. تیرا روح ان کو سنبھالے, تیری برکت ان پر قائم رہے. آج کے بعد ان کو تو ایک نیا زور عطا کرنا تاکہ اس زور کے وسیلہ سے یہ تجھ سے پیدا ہو کے ابلیس کا مقابلہ کر سکے. تیرا خادم ہوتا ہوا ان سب کو خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے برکت دیتا ہوں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں.